الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی اجمعین ولعنت الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد۔ تو ابھی جو ایک نام آتا ہے آپ انشاءاللہ سرچ بھی کریں گے، اس سے عربی میں تو رسل لکھتے ہیں، رسل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور رسل جو ایک نام ہے، اس نے بھی جو ہے وہ علت کا انکار کیا ہے۔ اس کے مطابق جو کائنات ہے اس کو بھی کیا ہے کسی قسم کی علت کی ضرورت نہیں ہے، یہ قدرت ہے، نیچر ہے، یہ چیز بن چکی ہے۔ یہ رسل کون ہے، اس کی طرف کیا یہ شبہ درست ہے یا درست نہیں ہے، مصنف نے یہ لکھا ہے، مزید آپ انشاءاللہ سرچ کریں گے انٹرنیٹ کے اوپر ڈیپ سیک وغیرہ پہ، تو پھر آپ کو یہ چیزیں مزید کیا واضح ہوں گی۔ بہرحال ہم نے فوکس کیا کرنا ہے، شبہ کے اوپر کرنا ہے۔ اس شبہ کا نام کیا ہے، مغالطہ ہے، یعنی مصنف نے اسے کیا نام دیا کہ رسل نے کیا ڈالا ہے، مغالطہ ڈالا ہے، اور اس نے مغالطے کو کیا نام دیا ہے کہ نسبت الجزء الی الکل، کہ اس نے ایک کل بنایا، ایک اس نے جز بنایا۔ اس نے کیا کہا کہ یہ جو کائنات ہے، جیسے عربی میں کیا کہتے ہیں، کون کہتے ہیں نا، الکون ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، الف نام لگا لیتے ہیں، الکون، یہ کیا ہے، ہمارے پاس کل ہے نا، ٹھیک ہے۔ یہ کون کس کے اوپر مشتمل ہے، ممکنات کے اوپر مشتمل ہے۔ ممکنات جیسے ہم میں پہاڑ ہیں، دریا ہے، سمندر ہے، یہ سارے کائنات کے مختلف حصے ہیں نا، پارٹس ہیں۔ تو وہ کیا کہتا ہے کہ آپ کی بات یہ درست ہے کہ ممکنات کو کس کی ضرورت ہوتی ہے، علت کی کیا ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا میں خود بخود تو نہیں آ گیا، اس کے پیچھے بھی علت ہے۔ بارش خود بخود تو نہیں ہو رہی، اس کے پیچھے بھی علت ہے۔ زمین کی حرکت کیوں ہو رہی ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی علت ہے۔ تو وہ یہ ساری چیزیں مانتا ہے، وہ کہتا ہے کہ الکون کے جتنے بھی آپ جز بناتے جائیں گے، یہ کل ہو گیا، اور یہ ممکنات کیا ہو گئے، اس کے اجزاء ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ جو اجزاء ہیں نا، یہ علت کے محتاج ہیں، یہاں پہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا قانون آپ پہ چلے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب ہر جز کو علت کی ضرورت ہے تو کل کو بھی کیا ہو، علت کی ضرورت ہو۔ کہتے ہیں یہ چیز ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ آپ استدلال کیسے بنانا چاہ رہے ہیں، آپ یوں استدلال بنانا چاہ رہے ہیں، آپ یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ الکون، یہ جو علت، یہ جو کون ہے، یہ کس کے اوپر مشتمل ہے، ہاں، یہ ممکنات پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے پہلا بنایا صغرا۔ دوسرا آپ کہتے ہیں کہ کسے کہتے ہیں کہ ممکنات جو اس کے اجزاء ہیں، ممکنات محتاج ہیں کس کے، الی العلت، اور پھر آپ نتیجہ کیا دینا چاہ رہے ہیں کہ پس کون محتاج ہے کس کی، علت کی، فالکون محتاج الی العلت۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو آپ کا استدلال ہے نا، میں ایسے نہیں مانتا، یہ چیز غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ممکنات کی حیثیت کیا ہے، جز کی ہے، یہ حیثیت کیا ہے، جز کی ہے۔ جز کا علت کی طرف محتاج ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ جو کل ہے وہ بھی کیا ہو جائے، علت کی طرف محتاج ہو جائے۔ اچھا، ہم نے کیا بھی سمجھا ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کی بات ہمیں نہیں سمجھ آئی۔ یہ بات تو واضح ہے کہ بھئی کون کس کے اوپر مشتمل ہے، کائنات مختلف ممکنات کے اوپر مشتمل ہے، اور ہر ممکن کو آپ اٹھائیں تو اس کے لیے کیا چاہیے، علت چاہیے۔ تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ پوری جو کائنات ہے اس کو کس کی ضرورت ہے، علت کی ضرورت ہے۔ تو آپ یہ تو مان رہے ہیں کہ ہر ممکنات کو علت کی ضرورت ہے، یعنی اجزاء میں آپ علت کو مان رہے ہیں، تو کل میں آپ کیوں نہیں مان رہے، پرابلم کیا پیش آ رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ جنگل کی مثال لیں، ٹھیک ہے جی، جنگل کیا ہوتا ہے، کل ہوتا ہے نا، اس کے اجزاء میں کیا ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جنگل کی جگہ آپ کون رکھیں نا، جنگل کس کے اوپر مشتمل ہے، اشجار کے اوپر، جنگل اشجار پر مشتمل ہے، یہ پہلا نقطہ ہو جائے گا۔ دوسرا آپ کیا کہیں کہ اشجار کی کیا ہوتی ہیں، جڑیں ہوتی ہیں، اشجار کی جڑیں ہیں، تو نتیجہ آپ کیا نکالیں گے کہ پس جنگل کی جڑیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ بتائیں اس کو آپ مانیں گے کیا، ٹھیک ہے۔ جنگل کیا ہے، اشجار اس کے پارٹس ہیں نا، جز ہے، جو ہر شجر ہے اس کی کیا ہے، جڑ ہے، ٹھیک ہے، یعنی درختوں کی کیا ہوتی ہیں، جڑیں ہوتی ہیں۔ بس آپ نتیجہ کیا نکالیں کہ جنگل کی جڑیں، آپ اس کو مانیں گے، آپ نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کی ایک اور ہم مثال منطق میں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، اسی مغالطہ کی ایک اور مثال ہوتی تھی۔
اس کو ہم, یہ مثال آپ نے نوٹ کر لی جنگل والی, ٹھیک ہے. اسی کی جگہ پہ ایک اور مثال لے کر آتے ہیں. یعنی اس مثال میں فوکس کیا تھا کہ جو جز کے لیے علت کی جگہ آ رہی تھی نا, کہ جز علت کی طرف محتاج تھا, یعنی درخت جو ہے وہ جڑوں کی طرف محتاج تھے, تو وہ اپنے کل کے اوپر حکم نہیں لگایا. یعنی جو جز کی نسبت تھی وہ کل کے اوپر آپ لے کر نہیں گئے تھے, یہ بات تھی. اب وہ کہتے ہیں ایک اور مثال, وہ تو نہیں کہتا ہم اپنی طرف سے اس کے لیے کیا مزید مدد کرتے ہیں. مشہور مثال کیا ہے کہ دیوار کس پہ مشتمل ہوتی ہے؟ دیوار کے اندر اینٹ ہوتی ہے اور دیوار کے اندر چوہے بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, دیوار چوہے پر مشتمل ہے. یعنی دیوار کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ چوہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. دیوار کے اندر کیا ہے؟ چوہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, دیوار کے اندر کیا چوہا ہو گیا؟ دیوار کل ہو گیا, چوہا اس کے پارٹس میں آ گیا نا, جز میں آ گیا. اور آپ کیا کہتے ہیں کہ چوہے کے 2 کان ہوتے ہیں, بس نتیجہ کیا نکلے گا کہ دیوار کے 2 کان ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ اس کو مانیں گے کیا؟ ابھی دیوار کے 2 کان ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, نہیں مانیں گے نا, ٹھیک ہے. تو آپ پھر جب اس کو نہیں مان رہے تو پھر اس کو کیسے مان رہے ہیں کہ کائنات مشتمل ہے ممکنات کے اوپر, ہر ممکن پہ ضرورت ہے علت کی, بس کائنات کو کس کی ضرورت ہوگی؟ علت کی. یہ ایسی ہے کہ دیوار چوہے پر مشتمل ہے, چوہے کے 2 کان ہوتے ہیں, بس دیوار کے 2 کان ہو گئے. تو اس سے کیا کہتے ہیں کہ چوہا کیا تھا؟ جز تھا. دیوار کیا تھا؟ کل تھا. جز کے لیے حکم کیا تھا؟ 2 کان ہونے والا. تو جو جز کا حکم ہے وہ کل کے اوپر نہیں لگا. اسی طریقے سے یہاں پہ آ جائیں, ممکنات کیا تھا؟ جز تھا. جز کا کیا حکم تھا؟ محتاج الی علت ہونا. تو یہ حکم کل کے اوپر بھی نہیں لگے گا. آپ مغالطے کشف کرنا چاہ رہے ہیں, جواب دینا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو جنگل درختوں کے اوپر مشتمل ہے, درختوں کی جڑیں ہوتی ہیں, تو کیا جنگل کی جڑیں ہوتی ہیں؟ یہ کہنا درست ہے. تو کہاں پہ مغالطہ اس کا کہاں پہ ہے؟ ہاں بھی کیا کوئی مغالطے کا جواب دے دی, ٹھیک ہے. رسل نے مغالطہ ڈالا نا, اب ہم نے جواب اس کا تیار کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. ہاں, آپ کیا جواب دینا چاہ رہے ہیں؟ اور کیا چیز ہے درخت جنگل کی؟ ادھر جگہ ہوتی ہے نا, تیسرا ہم لکھ لیتے ہیں. ہاں, یہ اوپر ہی لکھ لیتے ہیں, یہ جنگل والی مثال لکھ لیتے ہیں. جنگل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ الغابہ. الغابۃ فیہا اشجار, یہ ایک ہو جائے گا مقدمہ. وللاشجار اصول, جڑیں کہہ دیں, ٹھیک ہے. بات نتیجہ کیا نکلے گا؟ فللغابۃ اصول, ٹھیک ہے جی. تو ان سب میں کیا ہو رہا ہے؟ سب میں رسل یہ کہتا ہے کہ جز کا حکم کل کے اوپر نہیں لگتا, کیونکہ آپ اس کو ماننے کے بھی تیار نہیں ہیں. آپ اس کو بھی غلط کہتے ہیں کہ جنگل کی جڑیں ہیں, ٹھیک ہے. آپ اس کو بھی غلط کہتے ہیں کہ دیوار کے 2 کان ہوتے ہیں. پھر یہاں پہ آپ اس کو کیوں نہیں غلط کہتے؟ کون سی بات کہ کائنات علت کی محتاج ہے, اس کو بھی آپ غلط کہہ دو. تو وہ تو کہتے ہیں میں تو اس کو بھی غلط کہتا ہوں, ٹھیک ہے. جیسے یہاں پہ جز کا حکم کل کی طرف نہیں گیا, ایسے ہی یہاں بھی جز کا حکم کل کی طرف نہیں جائے گا, ٹھیک ہو گیا جی. تو مغالطہ انشاءاللہ پکا ہو گیا. اب جواب کسی کے ذہن میں ہو تو بیان کریں, والا کیسے توڑیں گے, کوئی کوشش کریں بھائی. ہاں, جز ہی سے کل بنتا ہے, کل بنتا ہے. تو پھر دیوار کے کان کیوں نہیں ہوتے؟ ہاں, جنگل کی جڑیں ہوتی ہیں کیا؟ تو پھر جنگل درختوں سے بنا ہے, تو درختوں کی جب جڑیں ہیں, ہاں, تو پھر جنگل کی جڑیں ہوں گی نا یا نہیں ہوں گی؟ ہاں, آپ کیا کہتے ہیں کہ دیوار کیا ہے؟ وہی چوہا اندر آ گیا, بجری آ گئی, ریت آ گئی, انہیں اجزاء سے مل کے بنی ہے نا, ٹھیک ہے. جب اس کے چوہے کے, دیوار کے اندر جو چوہے ہیں ان کے کان ہیں, تو دیوار کے کان ہونے چاہیے پھر. تو رسل کیا کہتا ہے کہ بھئی جو حکم جز کے لیے ہوتا ہے وہ کل کے لیے نہیں ہوتا, کیونکہ جز کے لیے آپ حکم کیا لگا رہے ہیں؟ کان ہونے کا لگا رہے ہیں. جز کے لیے کیا حکم لگا رہے ہیں؟ جڑیں ہونے کا لگا رہے ہیں. جز ممکنات جز تھا, اس کے لیے کیا حکم لگا رہے ہیں؟ علت ہونے کا حکم لگا رہے ہیں. تو یہ حکم کل کے اوپر نہیں جائے گا,
ٹھیک ہے، واضح ہے؟ اچھا اب جو ہے وہ اس کے جواب کی طرف چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم یہ جواب کہتے ہیں کہ بھئی آپ جو کل اور جز کی بحث چھیڑ رہے ہیں، یہ کل ہے کیا چیز؟ ساری بحث اسی میں کھڑے ہو جائے گی نا کہ یہ کل ہے کیا چیز، یہ جو کائنات ہے یہ کیا چیز ہے کل؟ ہم کہتے ہیں آپ لفظ کیا بدل دیں، لفظوں کے ساتھ نہیں کھیلیں گے ہم، لفظ کیا بدل دیتے ہیں۔ ابھی آپ نے جنگل کی بات کی تھی، تو ہم جنگل کی جگہ پہ کیا ہے آپ کو ایک اور لفظ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جنگل کی جگہ پہ ہم آپ کو ایک چیز دیتے ہیں کہ جنگل کی جگہ پہ ہم آپ کو ایک نیا نام دیتے ہیں، اس کا ہم یوں نام رکھتے ہیں مجموعۃ الاشجار۔ بہت سارے درخت، بہت سارے درختوں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جنگل کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، بہت سارے درخت۔ اب آپ بتائیں بہت سارے درختوں کی جڑیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ ہوتی ہیں۔ اس کا آپ دوسرا لفظ چینج کر لیں، جنگل نام رکھ لیں۔ جب بہت سارے درختوں کی جڑیں ہوتی ہیں تو اس کا جو بھی آپ نام رکھتے ہیں اس کی بھی جڑیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو غابہ ہے، جو جنگل ہے، وہ وہی درخت ہے، جو درخت ہیں وہی جنگل ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، فقط فرق کیا ہے؟ نام کا فرق ہے نا، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کیا کہتے ہیں کہ 1 2 3 4 یہ 10 جز ملے تو کیا بنتا ہے؟ 10واں، 10 کے اجتماع بنتا ہے۔ تو 10 کیا چیز ہے؟ وہ 10 کوئی الگ چیز تھوڑی ہے۔ آپ کہیں کہ کائنات الگ چیز ہے اور یہ جو ممکنات ہیں یہ الگ چیز ہے، دو الگ الگ چیز تو نہیں ہے نا۔ کائنات کوئی الگ چیز ہے؟ کائنات مثلا وہی کائنات اجزاء کا مجموعہ ہے۔ تو آپ یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کون محتاج للت کے اوپر آپ نہ آئیں، ہم کیا کہتے ہیں یہاں پہ جملہ آپ کا بدل دیتے ہیں۔ جملہ کیا ہم بدل دیتے ہیں؟ مجموعۃ الممکنات، نیا جملہ لے آتے ہیں، مجموعۃ الممکنات، ٹھیک ہے۔ اب مجموعۃ الممکنات کیا ہوگا؟ علت کا محتاج ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا، ساری کی ساری ممکنات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہذا مصنف کیا کہتے ہیں کہ یہ لفظوں کی کیا جنگ ہے، فقط آپ جو ہے وہ لفظ اور بول رہے ہیں۔ اچھا ممکن ہے کہ آپ غابہ سے مراد فقط مجموعۃ الاشجار نہ لیں، بلکہ آپ کیا کہیں کہ بھی جنگل فقط درختوں تھوڑی بنتا ہے، جنگل میں کیا ہوتے ہیں؟ شیر بھی ہوتے ہیں، جانور بھی ہوتے ہیں، پہاڑ بھی ہوتی ہے، مٹی بھی ہوتی ہے، ساری چیزیں ہیں نا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے جنگل اور اشجار میں کیا کیا؟ فرق کر دیا، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو جنگل کا جز بنایا وہ سارے جز نہیں بنائے، فقط اس کا ایک جز رکھا، تمام جز آپ نے رکھے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ظاہری بات ہے اس ایک جز کا جو حکم ہوگا وہ تو کل کے اوپر نہیں لگے گا نا، کیونکہ کل کیا ہے؟ اس اجزاء کے علاوہ ہے، یعنی ہم اس کو یوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ اگر آپ کی مراد جنگل سے فقط درختوں کا مجموعہ ہے پھر تو آپ بھی لفظوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اگر آپ کی جنگل سے کیا مراد ہے؟ آپ کہتے نہیں جنگل سے مراد اشجار بھی ہیں، پلس کیا ہے؟ حیوان بھی ہیں، پلس کیا ہے؟ تراب بھی ہے، ٹھیک ہے، پلس کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ پانی بھی ہے، یہ سارا مجموعہ ہے نا۔ اگر آپ اس سارے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ غابہ کہتے ہیں، سارے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ جنگل کہتے ہیں۔ پھر تو واضح ہے کہ جو حکم حیوان کے لیے ہوگا وہ اس کے لیے نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر کیا ہے؟ اشجار بھی ہیں اور تراب بھی ہیں۔ ظاہری بات ہے حیوان کا جو حکم ہے وہ شجر اور تراب کے اوپر نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، دو جز آپس میں مختلف ہو گئے نا، ٹھیک ہے۔ بالکل ایسی بات ہے دیوار کے اندر کیا چوہا ہے، تو دیوار کے کتنے حصے بن رہے ہیں؟ دیوار کے اندر کیا کیا ہوتا ہے؟ دیوار کے اندر کیا ہے؟ اینٹ بھی ہے، ٹھیک ہے، تراب مٹی بھی ہے، اور کیا ہے؟ چوہا بھی ہے۔ تو جو حکم اینٹ کا ہوگا وہ ظاہری بات ہے چوہے کا نہیں ہوگا، جو حکم چوہے کا ہوگا وہ اینٹ کا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس میں تو واضح سی بات ہے۔ تو لہٰذا آپ طے کریں کہ آپ غابہ کہہ کسے رہے ہیں۔ اگر آپ غابہ فقط کس کو کہہ رہے ہیں؟ مجموعہ اشجار کو کہہ رہے ہیں، تو جو پھر اشجار کا حکم ہوگا وہی غابہ کا ہوگا، یہ تو لفظوں کا فرق ہو جائے گا۔ دیوار میں ہم آ جاتے ہیں کہ اگر دیوار آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ فقط چوہوں کو کہہ رہے ہیں، یعنی دیوار کے اندر اینٹ اور تراب نہیں ہے، چوہے ایک دوسرے کے اوپر ہیں، ٹھیک ہے، صاحب نے کہا چوہوں کی دیوار ہے، یہ تو ظاہری بات ہے چوہوں کے کان ہوتے ہیں، تو چوہوں کو جو مجموعہ ہے ان کے بھی کان ہوں گے، تو ایک جیسی چیز ہو جائے گی، فقط لفظوں کا فرق ہو جائے گا۔ آپ نے جو دیوار نام دے دیا وہ دیوار کے اندر کیا ہے؟ سارے چوہے ہیں، اینٹ وغیرہ کوئی نام کی چیز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ آ جاتے ہیں، جب آپ نے کہا کہ کون کس کے اوپر مشتمل ہے؟ ممکنات کے اوپر، تو کیا ممکنات کون سے ہٹ کے کوئی اور چیز ہے؟ کوئی اور چیز ہے ہی نہیں۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے آپ جنگل کا نام کیا رکھ دیں؟ مجموعۃ الاشجار نام رکھ دیں، تو کون کو آپ کیا کہتے ہیں؟ ممکنات کہتے ہیں، تو پس ممکنات اور کون دونوں ایک ہی چیزیں ہیں،
فقط فرق کس کا ہے؟ لفظوں کا ہے. جب فرق لفظوں کا ہو جائے تو لفظوں کے فرق سے حقیقت تو نہیں بدل جاتی. لہذا یہ جملہ آپ ہمیں کہنے دیجئے کہ کائنات محتاج ہے کس کی؟ علت کی. کیوں؟ کیونکہ کائنات کسے کہتے ہیں؟ ممکنات کے مجموعے کو کہتے ہیں. لہذا اگر آپ غابہ کسے کہتے ہیں؟ درختوں کے مجموعے کو کہتے ہیں. تو پھر جس طریقے سے ہر درخت کی جڑ ہوتی ہے تو درختوں کے مجموعے کی بھی جڑیں ہوں گی. کیا درختوں کا مجموعہ بغیر جڑوں کے ہو سکتا ہے؟ کیا نہیں ہو سکتا. تو لہذا درختوں کے مجموعے کی جڑیں ہیں، درخت کی جڑیں، جنگل کی جڑیں، یہ ایک ہی بات ہے. آپ کو یہ جو چیز ہضم نہیں ہو رہی نا، آپ کہتے ہیں جنگل کی جڑیں، یہ کیوں نہیں چیز ہضم ہو رہی تھی؟ کیونکہ آپ کے ذہن میں جنگل میں فقط درخت نہیں تھے، جنگل میں کیا تھے؟ حیوانات بھی تھے، پانی بھی تھی، مٹی بھی تھی. تب بھی آپ کو یہ ہضم نہیں ہو رہی تھی تو پانی کی کیسے جڑیں ہو جائیں گی، حیوانوں کی کیسے جڑیں ہو جائیں گی. لیکن اگر آپ جنگل کی تعریف فقط اشجار کے ساتھ کریں تو پھر تو بات ہضم ہونے والی ہے کہ جنگل کی جڑیں ہیں. کیا مطلب جنگل کی جڑیں ہیں؟ یعنی بالفاظ دیگر درختوں کے مجموعے کی جڑیں ہیں، تمام درختوں کی جڑیں ہیں. واضح ہے انشاءاللہ. لہٰذا اسے کیا کہتے ہیں؟ مغالطہ ڈالنا کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے جنگل لفظ بولا اور آپ کے ذہن میں فوراً چیز کیا آئی؟ ایک مجموعی جنگل آیا. پھر آپ کا فوکس کس کے اوپر کر دیا؟ درختوں کے اوپر کر دیا. اور آپ کا فوکس حیوانات سے، مٹی پانی سے ہٹا دیا اور کہا کہ آپ ثابت کرو یہ جنگل کی جڑیں ہوتی ہیں. جیسے اس نے دیوار کہا، اب دیوار کے اندر اینٹیں بھی ہیں، مٹی بھی ہے، سیمنٹ بھی ہے، لیکن آپ کا فوکس کس کے اوپر کر دیا؟ چوہوں کے اوپر کر دیا. اور کہا دیکھو یہ چوہوں کے کان ہوتے ہیں، پھر دیوار کے بھی کان ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو وہ بتایا نہیں کہ بھی دیوار کی ڈیفینیشن کیا ہے، میں دیوار کہہ کسے رہا ہوں. واضح انشاءاللہ. اسے کیا کہتے ہیں کہ ایک لفظ بول کے آپ کے ذہن میں اور معنی ڈالنا اور حقیقت میں اس سے مراد کیا لینا؟ کچھ اور لینا. واضح جواب دی انشاءاللہ. اب اس میں جو ہے علماء ہند ہیں، علماء پاکستان ہیں، اپنی خطابت کے جوہر دکھائیں اور اس کو مختلف الفاظ میں باطل ثابت کریں. یہاں پہ کیا فرق رکھا، کیا فرق رکھا اور کیسے رکھا. تو یہ ظاہری بات ہے، غور و فکر کریں گے، سوچیں گے تو پھر کیا ہے مختلف الفاظ آپ کے پاس آئیں گے. ابھی ہم کیا ہے کچھ عبارت انشاءاللہ اس کی پڑھیں گے.